نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم سورۃ بقرہ کی آیات 23 اور 24 یہ ڈسکس کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو چیلنج کے طور پر پیش کیا ہے نہ ماننے والوں کے سامنے، اور کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم اس جیسا کلام بنا کے دکھا دو، اور اگر نہ بنا سکے اور ساتھ ہی پھر دعویٰ کیا ہے کہ نہیں بنا سکو گے تو پھر اس آگ کے عذاب کے لیے تیار رہو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور جو ایسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ عربی عبارت پڑھ کے میں اس کا ترجمہ کروں گا اور پھر اس کی تشریح میں چند باتیں کہوں گا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تم شک میں مبتلا ہو اس بارے میں جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو پھر تم ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر لو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر بنا کر پیش کیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایک صورت نہ بنا سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور نہیں بنا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس پھر اس آگ سے بچو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو ایسے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ دو آیات ہیں جو قرآن مجید نے چیلنج کے سامنے طور پر انکار کرنے والوں کے سامنے رکھی ہیں، اور قرآن جیسا کلام بنانے کی دعوت دی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ تم اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکو گے، اس جیسا کلام نہیں بنا سکو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ ہے، اور قرآن مجید نزول قرآن بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور جو قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ قرآن مجید کے جو موضوعات ہیں وہ بہت بلند ہیں۔ عرب جن موضوعات کے عادی تھے یا ان کی جو ذہنی سطح تھی وہ یہ کہ وہ قبائلی عصبیت میں مبتلا تھے، اور اپنے قبیلے کا قصیدہ کہنا اور دوسرے قبیلے کی حجب کہنا، اور یہ ان کے موضوعات تھے، اور اسی کے اندر وہ محدود تھے، یعنی قبائلی دشمنی اور اپنے قبیلے کی برتری اور دوسرے قبیلے کی مذمت، اور جنگیں بھی ان کی اسی بنیاد پہ ہوتی تھیں، لوٹ مار بھی اسی نوعیت کی ہوتی تھی، اور جب میلے سجتے تھے تو اس کے اندر بھی یہی موضوعات زیر بحث آتے تھے، چاہے شاعری ہو یا نثر ہو۔ یا ایک موضوع جو ہمیشہ رہا ہے وہ ہے عشق کا موضوع، جن سے مخالف سے محبت اور اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار۔ تو جب جن سے مخالف کے ساتھ محبت اور اس کے لیے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اگرچہ الفاظ بڑے بہت نادر قسم کے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ذہنی سطح تو پست ہی رہتی ہے نا، وہ تو بلند نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید آیا تو اس نے سب سے پہلے تو شرک کی نفی کر دی، پھر اللہ کے حقیقی تصور کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، پھر ایک پوری انسانیت کو ایک اللہ کے کنبے کے طور پر ان کے سامنے رکھا، اور انسانی مساوات کا نعرہ بلند کیا، اور انسانوں کا جو استحصال ہو رہا تھا
ہاں جی اس کی مذمت کی، اور کمزوروں اور ضعیفوں اور ناتوانوں پر جس جس قسم کے ظلم ہو رہے تھے اس کو چیلنج کیا، اور اس کی نشاندہی کر کے معاشرے کے ان طبقات کو متوجہ کیا کہ وہ اپنی دولت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، اپنے وسائل کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، اپنی طاقت کا صحیح استعمال نہیں کر رہے، اخلاقی تعلیمات کو بلندی، اپنی انتہائی بلندی پر پہنچا کر ان کے سامنے پیش کیا۔ تو جو لوگ صرف اپنے قبیلے کی دشمنی یا قبیلے کی محبت میں اور یا جن سے مخالف کی محبت میں مبتلا ہو کر شاعری کر رہے تھے، یا جن کی نثر ان موضوعات تک محدود تھی، ان کا ایک عالمگیر قسم کے پیغام کو فالو کرنا اور اس کلام کو، ان مضامین کو اپنے کلام کے اندر پیش کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور جنہوں نے زور لگایا بھی تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ پہلے تو ایک ذہن بنانا پڑتا ہے نا، اور ذہن کو اتنی بلندی پہ لے جانا پڑتا ہے، اس بلند سطح پہ بیٹھ کے ساری انسانیت کے اوپر، اور ساری انسانیت کی خیر خواہی، ساری انسانیت سے محبت، ساری انسانیت کی عظمت، اور انسان کو بحیثیت انسان جیسے اللہ نے خلیفہ فی الارض قرار دیا، تو اس انسان کو یعنی کلام میں زیر بحث لانا یہ بجائے خود ایک بڑی ذہنی مشقت کا کام تھا، یعنی اور ان کو جو ان کے موضوعات فکس تھے اور جن کی توجہات فکس تھی، اس سے ہٹا کر ان موضوعات پر لانا، ہاں جی جو پوری انسانیت کا احاطہ کیے ہوئے ہوں، اور جن کا رب ساری کائنات کو نشو و نما دینے والا ہو، جن کا اللہ پوری کائنات کا اللہ ہو اور سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتا ہو، اور اس کے متعین قوانین کائنات کے اندر رائج ہوں، اور ان قوانین کا وہ پاسباں ہو، اور ان قوانین پہ اس نے پوری کائنات کو قائم کیا ہوا ہو، اور پھر اس نے اپنا رسول بھیجا اور رسول نے اسی درجے کی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھیں، تو ان میں سے پھر چاند ہی تھے کہ جو اس ذہنی سطح پہ پہنچ کے اس کو تعلیم کو انہوں نے لیا اور اپنے ذہن میں سمایا، اور پھر اس تعلیم کے وہ علمبردار بنے۔ تو عام جو چیلنج تھا ان کے نثر نگاروں کے ہاں، ان کے شاعروں کے ہاں، تو وہ بیچارے ان کی ذہنی ساخت اس قسم کی تھی کہ وہ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھے۔ اگر کسی نے کوئی ٹامک ٹوئیاں ماری بھی تو اپنی ذہنی پستی ہی کا ثبوت دیا، وہ قرآن مجید جیسا بلند کلام بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ قرآن مجید کے موضوعات بڑے وسیع ہیں اور بہت بلند ہیں، اور ظاہر ہے کہ بلند مضامین کے لیے ذہن کو بھی نمبر ایک بلند بھی ہونا چاہیے اور وسیع بھی ہونا چاہیے، اور یہ وسعت اور بلندی جس ذہن کو نصیب ہو جاتی ہے اس سے پھر اعلیٰ قسم کے مضامین صادر ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید تو چونکہ اللہ کی طرف سے آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار، سیرت وہ تو اس دنیا، اس اپنے عہد میں اور عہد کے لوگوں میں مسلمہ تھی، ہاں جی عظمت رسول سے وہ باخبر تھے۔ لیکن جب آپ نے یہ پیغام دیا جس نے ان کے مذہب کو چیلنج کر دیا، ان کے نظریات کو چیلنج کر دیا، ان کے اسٹیٹس کو چیلنج کر دیا، اور ان کی سوچوں کو اور ان کے اندر رائج تصورات کو چیلنج کر دیا، تو اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اور جب وہ تیار نہ ہو اور ذہنی سطح پست ہو اور آپ کے سامنے کلام بھی اور اس کا پیغام بھی بہت ہی بلند سطح کا ہو، تو پھر وہ ٹامک ٹو یہی مارتے ہیں، ہاں جی پھر اعتراضات کی بوچھاڑ کرتے ہیں، پھر اعتراضات کرنے والے نان ایشوز کو سامنے لے آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مین میں ایک نکال کر لوگوں کی توجہ اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بلند کلام اور اعلیٰ درجے کا کلام ان سے صادر ہی نہیں ہوتا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہی ان کو چیلنج کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے پاس کی بات نہیں ہے۔ اور صرف یہ چیلنج ہی نہ رہا، یہ دعویٰ ہی نہ رہا، بلکہ اس دعوے کی تصدیق بھی ہوئی کہ کوئی بھی بڑا شاعر اور کوئی بھی بڑا نثر نگار، خطیب، ہاں جی اس جیسا کلام تخلیق نہیں کر سکا۔ انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ یہ کلام واقعی بہت ہی بلند کلام ہے، اور اسی اعتبار سے معجزہ ہے
کہ اس عہد کے بڑے بڑے خطیبوں کو، خطباء کو کی زبانیں گنگ ہو گئیں اس کلام کے سامنے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈرایا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب پتھر کس اعتبار سے کہا کہ وہ پتھر کی مورتیاں بناتے تھے اور ان کو پوجتے تھے، ان کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے بارے میں یہ تصورات تھے کہ یہ بڑی طاقتوں کے مالک ہیں، یہ ہمارا حال درست کر دیں گے، اور اگر ناراض ہو گئے تو ہمارے لیے پریشانیاں کھڑی کر دیں گے۔ اب جو قوم پتھر کی مورتیوں سے اس قسم کے غیبی طاقتیں منسوب کر کے ان کے سامنے جھکے، ان کی پوجا کرے، یا ان کو وسیلہ بنائے اللہ تک پہنچنے کا، تو اس قوم کی ذہنی پستی کا کیا عالم ہوگا، دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان یعنی جو ان کو پوجتے ہیں اور جنہوں نے ان کو بنایا ہوا ہے انسانوں کے استحصال کا ذریعہ، انسانوں کے حقوق دبانے کا ذریعہ، انسانوں کو اپنا غلام بنانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، تو وہ انسان بھی جہنم میں ہوں گے اور یہ بھی انہی کے ساتھ جہنم میں جلیں گے جنہوں نے جو ذریعہ بنے تھے۔ اگرچہ وہ پتھر ہیں، ان کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ جن کو تم معبود بنا کر پوچھتے ہو اور جن کے لیے تم نے غیبی اختیارات تفویض کیے ہوئے ہیں اور جن سے غیب میں رہتے ہوئے ڈرتے ہو اور خوفزدہ ہوتے ہو، یا جن کی تائید حاصل کرنے کے متمنی رہتے ہو اور اس پہ نظریں اور نیازیں چڑھاتے ہو آ کے، تو یہ تو تمہارے ساتھ جہنم میں ہوں گے۔ تم بھی ڈوبو گے اور تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اپنے پاس تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں، تو تم نے ہی ان کے لیے تفویض کیا ہوا ہے، تو یہ تم بھی ڈوبو گے اور تمہارے ساتھ یہ بھی جائیں گے۔ تو عدت للکافرین وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جانے کے بعد اس کا وہ ماننے کی بجائے اس کا انکار کریں اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، اس کو ناکام بنانے کی کوشش کریں، اور ان کی ساری توانائیاں اور صلاحیتیں صرف ہوں اس بات پہ کہ لوگ اس وحی کی طرف نہ آنے پائیں، بلکہ اسی نظام کے ساتھ وابستہ رہیں جو ان طاقتور طبقات کے مفادات پر مبنی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کو عوام پہ حکمرانی کے اختیارات حاصل ہیں اور تقدس کا درجہ حاصل ہے۔ تو اس لیے ایسے انکار کرنے والوں کے لیے تو جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، مداوا ہے۔ ہونا بھی چاہیے کہ جو ساری انسانیت کی بھلائی کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں اور انسانوں کو پامال بنا کے رکھیں، تو وہ کیوں پھر سزا نہ پائیں؟ یقیناً وہ اپنے کیے کی سزا پائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔